مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا سوف يرضى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا محبوب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی. زمین پر دھوم ہے ان کی، فلک پر ان کا چرچا ہے. زمین پر دھوم ہے ان کی، فلک پر ان کا چرچا ہے. زمین و آسمان پر ہے ثنا صدیق اکبر کی. کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی. پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حاضرین محترم، آج کا درس قرآن بسلسلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علامہ مولانا محمد قاسم علی رضوی نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں انعقاد ہو رہا ہے، اور انجمن طلباء اسلام کے نوجوانوں کو اس سعادت کا شرف حاصل ہوا. حاضرین محترم، قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس سے قبل کہ میں اپنے موضوع پر مختصر لفظوں میں روشنی ڈالوں، بنیادی طور پر چند باتیں جو مسلمات سے ہیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ اس تمہید کی روشنی میں آنے والی گفتگو کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکے. اگر فطرت کے اعتبار سے محبت اور عشق کے موضوع کا مطالعہ کریں، توجہ ہے، بولیے ذرا، فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے محبت اور عشق کے موضوع پر مطالعہ کریں تو یہ بات مسلم ہے جس کا کوئی بھی وہ عقل و شعور رکھنے والا شخص انکار نہیں کر سکتا جس نے کبھی محبت کا مزہ چکھا ہو. محبت کی حقیقت میں وحدت ہے. محبت کی حقیقت میں، سارے بولیں،
محبت کی حقیقت میں وحدت ہے، اور جب یہ وحدت نہ رہے تو وہ محبت نہیں رہتی، وہ شہوت ہو جاتی ہے۔ محبت میں اور شہوت میں بنیادی طور پر یہی فرق ہے کہ محبت صرف ایک سے ہوتی ہے، دو سے نہیں ہوتی، اور جو ایک کے بعد دوسرے سے بھی ہو جائے وہ محبت ہی نہیں ہوتی، وہ شہوت ہوتی ہے، وہ روح کی صفت نہیں ہوتی، وہ نفس و شیطان کی خصلت ہوتی ہے۔ تو محبت کی فطرت میں وحدت ہے اور شہوت کی فطرت میں شرک ہے، کیونکہ یہ وہ صفت ہے جو دوسرے سے قائم نہیں ہوتی، جبکہ شہوت وہ صفت ہے جو دوسرے، تیسرے، چوتھے سے بھی قائم، جو اپنے مراکز بدلتی رہے، وہ محبت نہیں ہوتی۔ اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے تو ذرا بولیے صاحب۔ دراصل یہ دنیا داروں کا موضوع نہیں، یہ صوفیاء کا موضوع ہے۔ یہ تو دنیا داروں نے الفاظ بول بول کر انہیں بدنام کر دیا۔ محبت کی فطرت میں وحدت ہے، محبت ہمیشہ ایک سے ہوتی ہے، بس جب ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے۔ سمجھا رہی؟ اس ایک کے بعد پھر اگر کسی سے محبت ہوگی تو اس ایک کی وجہ سے ہوگی جس سے محبت ہے۔ بات سمجھ رہی ہے؟ مجھے یوں پتہ چل رہا ہے کہ شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھ آ رہی ہے تو ذرا بول دیں۔ محبت ہمیشہ ایک سے ہوتی ہے، اس ایک کے بعد اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس ایک کی وجہ سے ہوتی ہے، پھر محبت پھیلتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس ایک سے تعلق رکھنے والوں سے محبت ہو جاتی ہے، اس ایک سے محبت کرنے والوں سے پیار ہو جاتا ہے۔ جیسے اس محبت کے پھیلاؤ کی ایک عملی مثال ہے کہ آپ راستے میں سفر کرتے ہوئے ساتھ والے سواری جو ہے آپ کی، اس کے بیٹے کے ساتھ پیار بھری باتیں شروع کر دیں، اس سے کوئی بات نہ بھی کریں تو وہ خود بخود ہی آپ سے دوستانہ شروع کر دے گا، کیونکہ آپ نے اس کے پیارے بیٹے سے جس کے ساتھ اس کی محبت منسلک ہے، آپ نے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا تو اب اس کی محبت خود بخود آپ کی طرف جھک گئی، مائل ہو گئی۔ تو محبت کا یہ پھیلاؤ ہے کہ ایک کی وجہ سے اس کے سارے چاہنے والوں سے محبت ہو جاتی ہے، رشتہ داروں سے محبت ہو جاتی ہے، پھر محبت تو اتنا آدمی کو کور کر لیتی ہے کہ اپنے محبوب کی گلی سے گزرنے والا اگر کتا بھی نظر آئے تو بندے کو وہ بھی پیارا لگتا ہے، وہ بھی۔ کاش کبھی اغراض کا یہ حملہ نہ ہوتا، خود غرضیاں نہ ہوتی، مطلب پرستیاں نہ ہوتی، بلحوثیاں نہ ہوتی، تو پھر زندہ دل لوگوں کو پتا چلتا کہ عشق و محبت کے اسرار کیا ہیں۔ تاہم میں آپ کو یہ محبت کا اصول سمجھا رہا ہوں کہ فطرت میں محبت فقط ایک سے ہوگی، پھر جب اس ایک کے علاوہ کسی سے محبت ہوگی تو وہ دراصل اس ایک کی محبت ہی ہوگی جو اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، جو اس کی۔ پھر جب محبت پھیلتی ہے تو محبوب کا بھائی بھی محبوب لگتا ہے، محبوب کا باپ بھی محبوب لگتا ہے، محبوب کی اولاد بھی محبوب لگتی ہے، محبوب کے محلے والے بھی محبوب لگتے ہیں، اور اس طرح کے پھیلاؤ میں ایک وہ مقام محبت بھی آتا ہے کہ جس میں محبوب کی کوئی خصلت نظر آ جائے وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی لباس ویسا پہن لے جیسا محبوب نے پہنا تھا تو وہ بھی پیارا لگتا ہے جب تک وہ صفت نظر آتی رہے۔ اگر کسی کا چلنا محبوب کے چلنے سے مل رہا ہو تو اس کی چال بھی پیاری لگنے لگتی ہے کیونکہ وہ بھی محبوب سے ملنے لگی ہے۔ اگر کسی کا کلام محبوب کے کلام سے ملتا جلتا ہو تو اس کے طرز کلام سے، جب اس کے طرز کلام کا مزہ آ رہا ہے تو پھر وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ تو محبت کے پھیلاؤ میں ایک مقام یہ بھی آتا ہے کہ محبوب کی صفتیں جہاں جہاں نظر آتی ہیں
محب کی محبتیں وہیں نشاور ہوتی ہیں، محب کی محبتیں وہیں نشاور ہوتی ہیں۔ جب یہ اصول آپ نے سمجھ لیا، اب قرآن پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کے محبوب نے جب اعلان توحید کیا، جب دعوی رسالت کیا، اعلان نبوت کیا، تو یہود و نصارہ کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہمیں کسی نبی کی نبوت کو ماننے کی کیا ضرورت، ہمیں کسی کی کا کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں۔ تب رب تعالیٰ نے فرمایا قل، اے محبوب اعلان کر دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو۔ توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولو۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ پیروی کا مطلب کیا ہے؟ کہ میری عادتوں کو اپنا لو، میرے کردار کو اپنا لو، میری انداز زندگی طرز حیات کو اپنا لو، میری اداؤں کو اپنا لو۔ یا اللہ محبت تو تجھ سے کرنی ہے۔ فرمایا نہیں، میرے محبوب کی اداؤں کو اپناؤ۔ جب تم میرے محبوب کی اداؤں کو اپناؤ گے، یحببکم اللہ، پھر تمہیں محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اللہ کی محبت خود تم پر نشاور ہوگی۔ پھر اللہ کی محبت، اس آیت کریمہ میں یہی فطرت کا اصول ہے کہ رب تعالیٰ دوسرے لفظوں میں بندوں کو کہہ رہا ہے کہ لوگوں سن لو، میری محبت ازل میں ہی مصطفیٰ کے نام ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور محبت میں وحدت ہوتی ہے، شرک نہیں ہوتا۔ محبت میں وحدت ہوتی ہے، محبت ایک سے ہوتی ہے، ایک سے کی جاتی ہے۔ پھر جب بھی محبت اس ایک کے علاوہ کسی سے ہوگی تو اس ایک کی وجہ سے ہوگی۔ تو سن لو، اگر میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری محبتیں ازل میں ہی مصطفیٰ کے نام ہو چکی ہیں۔ اب اگر میرا محبوب بننا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی اداؤں کو اپنے کردار میں لے جاؤ۔ اگر تمہارا چلنا مصطفیٰ کے چلنے جیسا ہوگا، اگر تمہارا بولنا مصطفیٰ کریم کے بولنے جیسا ہوگا، اگر تمہارا لباس مصطفیٰ کریم کے لباس جیسا ہوگا، اگر تمہارا طرز حیات مصطفیٰ کریم کے طرز حیات جیسا ہوگا، یعنی تمہاری زندگی اور تمہارے کردار میں اگر مصطفیٰ کی ادائیں نظر آئیں گی تو میری محبتیں تم پر نشاور ہوں گی۔ میری ساتھ محبت والا تعلق تمہیں ڈائریکٹ نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری محبت مصطفیٰ کے نام ہو چکی۔ توجہ ہے؟ بولو۔ اب اس اصول کو سمجھ لینے کے بعد ایک دوسری بات بھی سمجھ لیں، اللہ کی محبوبیت اتنی ہی کسی کو نصیب ہوگی جتنا کوئی عشق مصطفیٰ میں فنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے اپنی محبوبیت کا معیار بتا دیا، اصول بتا دیا کہ جتنا کوئی ذات مصطفیٰ میں غرق ہوتا جائے گا، جتنا اس کی ذات میں مصطفیٰ کی ادائیں جھلکتی ہوں گی، جتنا وہ فنا فی رسول ہوتا جائے گا، اپنی عادتیں ختم کرتا جائے اور مصطفیٰ کی سنتوں کو اپناتا جائے گا، جتنا کوئی مصطفیٰ کی ذات میں فنا ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کا محبوب ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ اب جب اصول یہ ہے تو پھر کسی کی محبوبیت کو اگر آپ نے معلوم کرنا ہے تو پھر دیکھو کہ وہ کتنا عشق مصطفیٰ میں غرق ہے، جتنا وہ غرق ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ صدیق اکبر تیری عظمتوں پر قربان جاؤں، تو اپنے محبوب خدا کے عشق میں اتنا غرق ہو گیا کہ جو حالات مصطفیٰ پہ وارد ہوتے تھے ان کا کوئی فیض تجھے بھی ملتا تھا، اس کا کچھ فیض تجھے بھی ملتا تھا۔ یہ بھی محبت کی انتہا ہے، اور انتہا ہو سکتا ہے مقامات محبت اس سے بھی آگے ہوں، لیکن نبیوں کے بعد کوئی عشق مصطفیٰ میں اس مقام تک نہیں پہنچا جس مقام پر صدیق اکبر پہنچے ہیں، جس مقام پر صدیق اکبر پہنچے ہیں۔ فنا ہو گئے ذات مصطفیٰ میں،
اور فنا بھی کیسے کہ صدیق کے ذہن میں خیال بھی وہی آتا تھا جو مصطفیٰ کا خیال ہوتا تھا. جو جیسے بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ انہیں فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، لیکن آپ نے اپنی رائے کا بھی اظہار نہیں کیا تھا. صحابہ کرام سے مشورہ لیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا. جب صدیق سے مشورہ دیا تو صدیق اکبر نے وہی مشورہ دیا جو مصطفیٰ کے دماغ میں خیال آ چکا. فنا اتنے ہو چکے تھے کہ ذہن میں خیال بھی وہی آتا تھا جو کہ مصطفیٰ کریم کی اپنی رائے ہوتی تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے رائے لی. صحابہ کرام سے جب رائے لی تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی سے لڑنے تو نکلے نہیں، آپ کسی سے جھگڑنے تو نکلے نہیں، آپ کا ارادہ ہے حج بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کا، عمرہ کرنے کا. اگر کوئی راستے میں رکاوٹ بنے گا تو پھر ہم اس سے لڑیں گے، کیونکہ ہمارا ارادہ لڑائی کا نہیں، لیکن اگر کوئی ہمارے سامنے دیوار بنے گا تو ہم اس سے لڑیں گے. یہ رائے تھی صدیق اکبر کی. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو یہی رائے مصطفیٰ کی رائے تھی. یہی رائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے تھی. اور اگر اور دیکھو تو 63 سال کی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی اور 63 سال کی عمر ہی صدیق اکبر نے پائی. اور پھر پوچھا عائشہ سے، عائشہ آج کون سا دن ہے؟ بیٹی کہنے لگی ابا جان آج پیر کا دن ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کس دن فرمایا تھا؟ ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال پیر کے دن فرمایا تھا. فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال پیر کے دن فرمایا تھا اور آج بھی پیر کا دن ہے تو پھر مجھے امید ہے کہ میرا بھی آج ہی روانگی ہوگی. میری روانگی بھی آج ہی ہوگی. اور ایسا ہی ہوا کہ پیر کے دن گزرا جو کہ 21 جمادی الاخری تھا اور منگل کی رات آئی جو کہ 22 جمادی الاخری کی رات تھی اور حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا. سبحان اللہ. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال آیا تو آپ کو چند دن پہلے بخار آ گیا اور بخار بڑا شدید ہوا. اتنا شدید بخار تھا کہ آپ کو غشی طاری ہو جاتی تھی. اور جب حضرت صدیق اکبر کا وقت وصال آیا تو آپ کو بھی وصال سے چند روز پہلے بخار ہو گیا اور بخار اتنا تھا کہ بار بار غشی کی نوبت آتی تھی. یعنی جو یہ محبت ہے، یہ عشق ہے صدیق کا کہ جو کچھ نبی سے ہو رہا ہے وہی حالات صدیق اکبر کے وجود پر بھی وارد ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. توجہ ہے تو ذرا بولو. حضرت صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا قریب ہیں اور اپنے والد محترم کے اس سفر آخرت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں. اور جب حضرت صدیق کا وصال ہوا تو صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ قریب پڑی ہے. جس طرح نبی کے وصال کے وقت بیٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اسی طرح صدیق کے وصال کے وقت ان کی بیٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. سبحان اللہ. تو ان باتوں کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ جو حالات، جو کیفیات، مقام و مرتبہ اپنا اپنا، مصطفیٰ کے مرتبے کو تو کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتا اور سارے نبی اگر اکٹھے بھی ہو جائیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اور آگے ہوتے ہیں. مقام و مرتبے کی بات نہیں، یہ عشق صدیق کی بات ہے کہ صدیق اکبر کا عشق ایسا تھا اور وہ ذات مصطفیٰ میں فنا ایسے تھے کہ جو کیفیات ذات مصطفیٰ پہ وارد ہوتی تھی ان کا عکس صدیق اکبر میں نظر آتا تھا. ان کا عکس. اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا والا سوف یعطیک ربک، اے محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو بول لو راضی ہو جائے گا.
اور صدیق اکبر کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، رب اپنے صدیق کو، اپنے نبی کے یار کو اتنا نوازے گا کہ صدیق اپنے رب پر راضی ہو جائے گا۔ صدیق اپنے رب پر راضی ہو جائے گا، یعنی ادھر یہ بشارت، یہ مقام اور مرتبہ یا تو مصطفیٰ کو نصیب ہوا اور مصطفیٰ کریم کے قدموں کی خیرات اس کا عکس صدیق اکبر میں نظر آیا، اور کسی کو یہ مقام حاصل نہیں۔ پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لیں۔ تو میرے دوستو، آج کے اس درس میں جو ہمارا موضوع تھا کہ صدیق اکبر اور عشق رسول، تو صدیق اکبر اور عشق رسول کا عالم یہ تھا، جو داستانیں آپ نے سن رکھی ہیں، ہجرت کی، گھر چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنی اولاد تک کی پرواہ نہ کی، والدین کی پرواہ نہ کی، کیش قبیلے کی پرواہ نہ کی، اور ایک مصطفیٰ کریم پر سارا کچھ نشاور کر دیا، گھر کا سارا مال و اسباب لٹا دیا۔ یہ معروف واقعات ہیں جو آپ نے سن رکھے ہیں۔ اب ادھر توجہ آپ کی دلائی جا رہی ہے کہ صدیق اکبر کا عشق اپنے محبوب کے ساتھ یہ تھا کہ وہ عشق مصطفیٰ میں فنا ہو چکے تھے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق فنا کا یہ عالم تھا کہ صدیق کے زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم مصطفیٰ کی ابتدا میں اٹھتا تھا، اور تو اور ذہن میں آنے والے خیالات بھی ویسے ہی ہوتے تھے جیسے مصطفیٰ کریم کے خیالات تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں جلال آیا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ پیش ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے اتنے مطالبات مان لیے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ سچے نبی نہیں؟ فرمایا صدیق عمر سچا نبی ہوں۔ فرمایا کیا دین اسلام سچ نہیں، حق نہیں؟ فرمایا ہاں دین اسلام سچ ہے اور حق ہے۔ پھر عرض کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ اگر یہ سچ ہے تو پھر اتنا گر کر کیوں صلح کی جا رہی ہے، ان کے اتنے مطالبات کیوں مانے جا رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ یہ عمر نے باتیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اٹھ کر ابو بکر صدیق کے حجرے میں آ گئے، خیمے میں آ گئے۔ صدیق اکبر وہاں بیٹھے ہیں، عمر فاروق پریشان ہیں اور پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہیں؟ فرمایا سچے نبی ہیں۔ جو جواب مصطفیٰ نے دیا تھا وہی جواب صدیق نے دیا۔ کیا دین اسلام حق اور سچ نہیں؟ ہاں عمر دین اسلام حق اور سچ ہے۔ عمر نے کہا پھر ابو بکر پھر ان کے اتنے مطالبات کیوں مانے جا رہے ہیں قریش کے؟ تو نبی حضرت ابو بکر صدیق فرماتے عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ وہاں کوئی ٹیلی فون وائرلیس تو نہیں ہے نا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بتا تو نہیں دیا نا کہ عمر نے مجھ سے یہ پوچھا ہے تجھ سے پوچھے تو تو بھی یہ جواب دینا، ایسی بات تو ہے نہیں۔ ادھر نبی کے خیمے سے جا رہے ہیں، ادھر ابو بکر صدیق کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے پوچھا جا رہا ہے جو سوال نبی سے پوچھے وہی سوال صدیق سے پوچھے، جو جواب نبی کی زبان سے ملا وہی جواب صدیق کی زبان سے۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اگر اس شعر کی کامل ترین ہستی نمونے کے طور پر دیکھنی ہو تو وہ ابو بکر صدیق ہیں، جو عشق رسول میں اس قدر فنا ہے کہ ان کا ہر اٹھنے والا قدم مصطفیٰ کی ابتدا میں اٹھ رہا ہے، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ صدیق اکبر کی ایک ادا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا لا تحزن علیہم، اے محبوب یہ لوگ جو کلمہ نہیں پڑھتے جہنم کو جا رہے ہیں تو ان کے اس برے انجام کا غم آپ نہ کریں۔ اے محبوب آپ ان کا غم بولو۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ کلام نبی پر نازل فرمایا اور ان لفظوں کے ساتھ
خدا نے اپنے محبوب کو دلاسا اور تسلی دی کہ میرے پیارے حبیب آپ ان کا غم نہ کریں، اور غار ثور میں یہی لفظ نبی نے اپنے صدیق کے لیے بولے اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہی لفظ خدا نے نبی کے لیے بولے انہیں تسلی دینے کے لیے، اور وہی لفظ نبی نے صدیق کے لیے بولے انہیں تسلی دینے کے لیے۔ پتہ چلا کہ صدیق کا عشق معراج کر رہا ہے۔ صدیق کی ایک ادا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی جھلک ہے، اور ذات صدیق کی ہے، لیکن اس میں سارے کا سارا عکس جمال مصطفیٰ کریم کا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا صدقہ کملی والے محبوب کا عشق و محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم